الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ پھر عطر کبھی چاہے دہن پھول، لب پھول زباں پھول زکن پھول بدن پھول، ان کا بھی ہمارا ہلائے تو نہیں ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائے، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے حصول برکت کے لیے تاکہ ہمارا عمل میٹھا ہو جائے۔ پڑھیے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات چند اشعار سماعت فرمائیں کہ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین کو ہندوستان کے سرزمین پر بھیجا اور ارشاد فرمایا اے معین الدین تجھے ہندوستان کی حکومت دی جاتی ہے، ہندوستان کے سرزمین پہ جاؤ۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا۔ اور اگلا شعر دیکھیں کہ ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا۔ خواجہ کا ہر دیوانہ
کھویا کھویا رہتا ہے خواجہ کا ہر دیوانہ، کھویا کھویا رہتا ہے ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا۔ کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ اور اس شعر کو دیکھیں کہ بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں، جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا۔ اے میرے دوستو، جب رجب کا مہینہ آتا ہے ہر انسان کے زبان پر اجمیر کا عرصر آتا ہے، ہر انسان کے زبان پر خواجہ خواجہ لگا رہتا ہے۔ کیوں کہ آتا ہے رسول خواجہ معین الدین کا عرص پاک ہے، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، تمنا لیے پہنچتے ہیں، اے میرے خواجہ میرا فلاں کام ہو جائے، اے میرے خواجہ میرا فلاں تمنا پوری ہو جائے۔ جب کوئی عقیدت مند خواجہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے خواجہ میں فلاں حاجت سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، فلاں مراد لے کے آیا ہوں، فلاں تمنا لے کے آیا ہوں، پہنچنے والا اگر عاشق رسول ہوتا ہے تو خواجہ نے اس کے لیے دعا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، ہر پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ اور آخر شعر سماعت فرمائے، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا۔ اے میرے دوستو، جب رجب کا مہینہ آتا ہے اپنے بھی باندھتے ہیں راستے سفر اجمیر کے لیے، بیگانے بھی پہنچتے ہیں، جو ہی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اپنا بھی سوال کرتا ہے، بیگانہ بھی سوال کرتا ہے، سب کی زبان پر یہی ہوتی ہے اے میرے خواجہ آپ تو عطا رسول ہیں، آپ تو عطا رسول بن کے ہندوستان میں آئے ہیں اور ہندوستان کا جھنڈا آپ کے نام پہ چمکتا ہے، ہندوستان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، اے میرے خواجہ ہندوستان کی کرسی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کو آپ دیتے ہیں مجھے بھی دلائیے، سب کو آپ دیتے ہیں مجھے بھی دلائیے۔ ایک مرتبہ حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عاشق رسول ہے جو نابینا ہے لیکن خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے خواجہ میں تو نابینا ہوں، میری آنکھ نہیں ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے، آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، اے میرے خواجہ مجھے آنکھ کی روشنی دلا دیجئے، میری آنکھ میں روشنی آ جائے، آپ دعا کر دیجئے۔ اتنے میں حضرت شہنشاہ اورنگزیب
औरंगजेब आलमगीर पहुंचते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए नाबीना यहाँ तू क्या कर रहा है? उस नाबीने ने कहा, मैं ख्वाजा से अपनी आंखें मांग रहा हूँ, ख्वाजा से आँख की रोशनी मांग रहा हूँ, ख्वाजा से आँख की बिनाई मांग रहा हूँ। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, ए नाबीना शख्स तू कितने दिन से मांगता है? उसने कहा, एक मुद्दत हो गई है, एक जमाना गुजर गया है मांगते हुए। ख्वाजा हजरत औरंगजेब ने फरमाया, क्या तुम्हें अब तक नहीं मिली है? उस औरंगजेब की बारगाह में उस नाबीना ने कहा, हुजूर मैं तो मांग रहा हूँ एक मुद्दत से, लेकिन मिली नहीं है, आंख में रोशनी नहीं आई है, मैं देख नहीं पाया हूँ अब तक। हजरत औरंगजेब ने फरमाया, ए नाबीना मैं फला काम से वहां जाता हूँ, वहां से वापस आऊंगा, अगर तेरी आंख में रोशनी वापस ना आई और तुझे रोशनी ना मिली तो तेरे तन धर से, जिस्म से, तन से और सर अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तेरे जिस्म से सर को अलग कर दिया जाएगा। अब उस नाबीना ने सोचा, ये तो जिद्दी है, बादशाह भी है और हिंदुस्तान का शहंशाह भी है, औरंगजेब आलमगीर है, एक शहंशाह की हैसियत लेके, एक बादशाह की हैसियत लेकर के इरशाद फरमाते हैं, मैं वहां से वापस आता हूं, अगर आंख में रोशनी नहीं मिली तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे जिस्म से सर को अलग कर दिया जाएगा। उस नाबीना ने कहा, यकीनन वो वापस आएंगे, अगर मेरी आंख में रोशनी ना मिली मेरे जिस्म से सर अलग हो जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी वजूद खत्म हो जाएगी, मैं फना हो जाऊंगा। उसने कहा, ए ख्वाजा अब तक तो मैं मांग रहा था लेकिन रोशनी ना मिल सकी, लेकिन मेरे ख्वाजा अब जान का मसला आ गया है, जिस्म का मसला है, सर का मसला है, ऐ मेरे ख्वाजा अगर रोशनी ना मिली तो सर धर से सर जुदा हो जाएगा, तन से सर जुदा हो जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं कत्ल किया जाऊंगा, इसलिए मेरे ख्वाजा अब मुझे आंख में रोशनी दे दीजिए, मेरी जान बचा लीजिए, मेरी वजूद को बचा लीजिए। अगर मेरी आंख में रोशनी ना आई, औरंगजेब वापस आ गया, मेरा सर भी काटा जाएगा, मेरा जिस्म को भी काटा जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्वाजा आस्ताना तो तेरा है, ये वो आस्ताना है जिसे अताए रसूल कहते हैं, जिसे गरीब नवाज कहते हैं, जिसे गरीबों को देने वाला कहते हैं। ऐ मेरे ख्वाजा अब आंख में रोशनी दे दीजिए, आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा, मेरी आंख में रोशनी आ जाएगी। उसने रोना शुरू किया, धोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, रोते रोते जब ख्वाजा की बारगाह में मांगने लगा, अल्लाह को रहम आ गया। इधर ख्वाजा गरीब नवाज रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, मेरी बारगाह में आने वाला एक आशिक आया है, आंख की रोशनी मांग रहा है, तू इसे आंख की रोशनी वापस कर दे। मेरे ख्वाजा की दुआ हुई, आंख में रोशनी आई, औरंगजेब वापस आते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ नाबीना क्या तुम्हें रोशनी मिल गई है? तू देख सकता है कि नहीं? उसने कहा, हुजूर आंख में तो रोशनी आ गई है, वापस मुझे रोशनी मिल गई है, अब मैं देख भी सकता हूँ। औरंगजेब फरमाते हैं, अरे तू अब तक दुआ कर रहा था, अब तक ख्वाजा से मांग रहा था, एक मुद्दत गुजर चुकी थी, एक जमाना गुजर गया था, लेकिन रोशनी ना मिल पाई। अभी मैं कह के गया था, वापस आया, आंख में रोशनी मिल गई, वजह क्या है, आखिर बात क्या है? उस नाबीना ने कहा, हुजूर अब तक जो मैं मांग रहा था सिर्फ मुंह से मांग रहा था, जबान से कह रहा था, लेकिन जो ही आपने कह के गया है कि अगर आंख में रोशनी ना मिली मेरे आने तक तो सर को अलग कर दिया जाएगा, सर को काट दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। उस वक्त इस जुमले को सुनने के बाद अब जबान से आवाज नहीं बल्कि दिल से आवाज निकलना शुरू हुई है। मैंने दिल से ख्वाजा की बारगाह में मांगा है, ख्वाजा ने मेरी फरियाद को कबूल किया है, अल्लाह ने आंख में रोशनी अता कर दिया है, ख्वाजा की बारगाह से आंख की रोशनी मिल गई है। इसलिए तो शायर कहते हैं कि ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है, ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है, हर पल नगमा झूम कर गाता है अजमेर का। खत्म कर दिया जाए।
اور سنیے گا، کیونکہ آپ لوگ بہت لیٹ سے آئے ہیں، ہم بہت پہلے آئے تھے، آپ لوگ شنی لینے کے لیے آئے ہیں، ہم میلاد کرنے آئے تھے، ہمارا جو ٹائم ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ کا بھی پورا ہونے والا ہے، ان قریب آپ کو شنی مل جائے گا، آپ بھی گھر جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو ایک جملہ مجھ سے سنتے ہوئے جاؤ، اگر بھولا کی دعوت پر آپ لوگ میلاد سننے آئے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی نفع نہیں ہے، نہ آپ کو نیکی ملے گی، نہ آپ کو ثواب ملے گا، نہ اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے دنیا کے دکھاوے کے لیے اگر آئے ہیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر نبی کی محبت میں ڈوب کر کے میلاد سننے آئے ہیں، نبی کا تذکرہ سننے آئے ہیں، اپنے رب کا ذکر سننے آئے ہیں، تو یقیناً میرے دوستو یہی میلاد نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو جہاں بھی جاؤ تو کسی کی دعوت پہ نہیں بلکہ نبی کی محبت پہ مچل کے جاؤ اور کہو یا رسول اللہ ہم تو آپ کا غلام ہے، یہ جان کیا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میرے دوستو کبھی بھی میلاد سننے جاؤ تو کسی کی دعوت پر نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کے سامنے آ کے نہیں، بلکہ محبت سے جاؤ تو کچھ سیکھنے بھی ملے گا، محبت سے آؤ گے کچھ دماغ میں بات بھی اترے گی، محبت سے آؤ گے نبی بھی خوش ہوں گے، خدا بھی خوش ہوگا، بخشش کا پروانہ میدان محشر میں نبی کے ہاتھ سے مل جائے گا، نبی فرمائے گا یہ میرا عاشق ہے، میری محبت میں دنیا میں زندگی گزارا کرتا تھا، میری محبت میں ہر پل میں دنیا میں جیا کرتا تھا۔ اے میرے دوستو آج اگر نبی کی محبت میں اس محفل میں آئے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اس کا ثواب بھی دے گا، اور اس محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل میدان محشر میں آپ کی ہم سب کی خطا اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ وہی اورنگزیب ہے، ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک فقیر پہنچا اور کہا اے خواجہ دلا دے مجھے، اے خواجہ دے دے مجھے یا دلا دے مجھے۔ ایک ظالم نے پہنچا اور کہا تو خواجہ سے مانگتا ہے، اور کہا تو خواجہ سے مانگتا ہے، خواجہ تمہیں کیا دیں گے، یہ مجھ سے لے لو۔ اس فقیر کا، اس مستانے کا یہی آواز تھی کہ اے خواجہ 10 روپیہ دلا دے یا دے دے، 10 روپیہ دلا دے یا دے دے۔ اس ظالم نے، ایک شخص آیا اور کہا ظالموں نے ارے تو خواجہ سے مانگتا ہے، خواجہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، کیا دے گا، خواجہ سے کیوں مانگتا ہے، لے 10 روپیہ مجھ سے لے لے۔ اس نے 10 روپیہ لیا، خواجہ کی چوکھٹ کو چوما اور کہا اے خواجہ میں مانتا ہوں یقیناً کہ آپ کے اندر وہ پاور ہے، اللہ نے وہ سختی اور قوت دیا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی دلا دیتے ہیں۔ اے خواجہ آپ نے دلایا تو اپنے دشمنوں سے دلایا، اے خواجہ آپ نے دلایا اس سے جس نے آپ کی طاقت کا انکار کر رہا تھا، جو یہ کہتا تھا خواجہ تمہیں کیا دیں گے، لیکن آپ تو اسی سے دلایا ہے۔ یقیناً میں مان گیا اللہ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی ولی کی آستانے پہ جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ وہ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، دل کی ہر حرکت کو جانتے ہیں، دل میں آپ کی کیا بات چھپی ہوئی ہے اس بات کو بھی اللہ کا ولی جانتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کسی ولی کے آستانے پہ جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اور علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ علماء کی بارگاہ میں اگر زبان نہیں سنبھلے گا، زبان کو نہیں کنٹرول کریں گے تو علماء فتویٰ لگا دیں گے، علماء کرام فتویٰ لگا دیں گے، اور ولی کے آستانے پر دل کو نہیں سنبھال کے جائیں گے
وہ اللہ والے پہچان لیں گے کہ آنے والا عاشق رسول آیا ہے یا غدار مصطفیٰ آیا ہے، کون آیا ہے میری بارگاہ میں، وہ اللہ کا ولی جان لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، کسی ولی کے آستانے پہ جاؤ یا کسی اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے رکھو، اور علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اے لوگو میں نے تمہیں اپنا پیارا رسول، پیارا محبوب تمہارے بیچ و بیچ میں بھیج دیا۔ اب وہ نبی تشریف لائے ہیں، انسانوں کو جینے کا سلیقہ عطا فرمایا اللہ نے۔ وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے دوستو بس ایک واقعہ اور سماعت فرمائے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ مکہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے دھوکے سے قید کر لیا، اور قید کیا۔ قید کرنے کے بعد حضرت خبیب کو سزا دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سزا یہ تھی کہ ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بانس میں لگا کے باندھ دیا، ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ اس وقت حضرت عامر بن سعید ایمان نہیں لایا تھا، کم عمر کا بچہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میرا چچا ابو جہل کا بہت بڑا قریبی دوستی تھا، بہت بڑا دوست تھا۔ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ تو ابو جہل نے مجھ سے کہا کہ اے عامر بن سعید چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، ایک معاملہ دکھاتا ہوں، چلو۔ عامر بن سعید ابو جہل کے ساتھ ہو گیا۔ اب عامر بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے وقت اور ٹائم اور جگہ ایسی ملی جہاں حضرت خبیب کو باندھ کے رکھا گیا تھا، وہیں ان قریب جا کر کے میں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہا تھا؟ کہ حضرت خبیب کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ کچھ لوگ آنے کے بعد حضرت خبیب کا ناخن کھینچ لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ لوگوں نے آیا اور آ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان کاٹ لیا۔ عامر بن سعید کہتے ہیں میں قریب سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگوں نے اور آیا، عامر بن سعید کے آنکھ میں اسلحہ ڈال دیا۔ عامر بن سعید حضرت خبیب کے آنکھ میں اسلحہ ڈال دیا، حضرت خبیب کا آنکھ باہر نکل آیا۔ یعنی ظالموں نے سزا دی، دھوکے سے حضرت خبیب کو قید کیا۔ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی، بالکل قریب سے اس منظر کو میں دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت خبیب اسی عالم میں دم توڑ دیتے ہیں، عامر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت خبیب کا جسم جو ہے وہیں بانس پہ ٹنگا ہوا رہ گیا۔ میں واپس گھر آیا، 3 دن تک نہ میں نے کچھ کھانا کھایا نہ پانی پیا، بس اس بات پر حیرت تھا کہ آخر ایک انسان کو اس طرح سزا کیوں دی جا رہی ہے، اس طرح سے کیوں مارا جا رہا ہے۔ عامر بن سعید کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں حضرت خبیب کو دیکھا۔ میں نے پوچھا اے خبیب وہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ حضرت خبیب نے فرمایا میں صرف اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے مارا۔ عامر بن سعید نے کہا کہ وہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کا نام لے رہا تھا، اس لیے ان لوگوں نے مجھے مارا۔ حضرت عامر بن سعید نے فرمایا کہ اے خبیب تمہیں کیوں مار رہے تھے وہ لوگ؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ میں اللہ کا نام لے رہا تھا، اس لیے ان لوگوں نے مارا۔
تو حضرت عامر نے فرمایا اے خبیب جب ان لوگ آپ کے ہاتھ کاٹ رہے تھے تو کیا آپ کو درد نہیں ہوئی؟ جس وقت ان لوگ آپ کے ناخن کو نکال رہے تھے کیا آپ کو درد نہیں ہوا؟ حضرت خبیب فرماتے ہیں اے عامر تم بھی میرے رب کا نام محبت سے ایک بار لے لو، ساری درد تمہاری ختم ہو جائے گی۔ حضرت عامر نے فرمایا اے خبیب جس وقت کفار و مشرکین نے آپ کے ہاتھ کاٹ رہے تھے، آپ کے ناخن نکال رہے تھے، آپ کے کان کاٹ رہے تھے، آپ کی زبانیں کھینچ رہی تھی، آپ کی زبانیں جب کاٹا جا رہا تھا، کیا اس وقت آپ کو درد نہیں ہوا؟ حضرت خبیب نے فرمایا اے عامر میں اللہ کا نام لینے والا ہوں، اور مسلمان جب اپنے رب کا نام لیتا ہے اس کو ہر درد ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا ہے۔ اے عامر تو بھی میرے رب کا نام لے لے، ہر درد تیرا بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ شہید مرنے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کا قانون دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ اے عامر تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، سچے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ہر درد ختم ہو جائے گی۔ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، میں نے اٹھا بستر چھوڑا اور اپنی زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے، حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا۔ اس کے بعد کچھ دن اور گزرا، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو اپنے رب کے نام کر دیا ہے، صبح ہے تو رب، شام ہے تو رب، اپنے محبوب، اپنے خدا، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے محبوب، اپنے پروردگار، اپنے مالک، اپنے معبود کا، ایک طرف اپنے خدا کا نام لیتا تھا، دوسرے طرف اپنے نبی کا نام لیتا تھا۔ اسی طریقے سے میری زندگی گزرنے لگی ہے، کبھی نماز میں، کبھی روزہ میں، کبھی حج میں، کبھی وظائف میں، کبھی درود و سلام میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کو سنبھالتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اسی عامر بن سعید کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر کے رخصت کرتے ہیں۔ ملک شام میں ایک جگہ حلف ہے، حضرت عامر کو وہاں کا خلیفہ بنا کے، وہاں کا گورنر بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ ابھی ایک سال نہیں گزری تھی وہاں حکومت کرتے ہوئے کہ وہاں کے لوگوں نے حضرت عامر بن سعید کی 3 شکایتیں یا 4 شکایتیں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں لے کے آیا اور کہا اے امیر المومنین، جس کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے اس کو مرگی کی دورہ آتی ہے، وہ بیمار شخص ہے، رہ رہ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا امیر، مسلمان کا گورنر اگر بیمار ہو اور مرگی کا دورہ پڑے، بے ہوش ہو جائے تو اپنی حکومت کو کیسے سنبھالیں گے، اپنی کرسی کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس لیے دوسرا گورنر چاہیے۔ اتنے میں پھر کچھ دن کے بعد کچھ شکایتیں آئی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین سے کہتے ہیں، حلف کے لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، جس کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے، جس کو آپ نے بادشاہ بنایا ہے، وہ رات میں اپنی قوم سے کبھی ملا نہیں کرتا ہے، اپنی قوم کی فریاد نہیں سنتا ہے، اس لیے ہمیں دوسرا خلیفہ چاہیے، دوسرا گورنر چاہیے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کچھ دن صبر کرو، میں وہاں پہنچ کر کے انصاف کر دوں گا۔ اتنے میں تیسری شکایت
آتی ہے حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں حلف کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین جس کو آپ نے بادشاہ بنایا ہے جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے وہ ہفتے میں ایک دن لوگوں سے نہیں ملا کرتا ہے پتہ نہیں کہاں غائب رہتا ہے اس لیے آپ چل کر کے خود ہی دیکھ لیجئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرماتے ہیں اے لوگو ابھی صبر کرو کچھ دن کے بعد میں وہاں آؤں گا خود اپنی کان سے دونوں کی آواز کو سنوں گا اور فیصلہ کر دوں گا کچھ دن گزرتا ہے حلف کے لوگ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آتے ہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں جو ہی حلف کے لوگ پہنچتے ہیں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے لوگوں بتاؤ تمہارے وہاں کیسے لوگ جیتے ہیں کس حال میں رہتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دستور یہ ہے قانون یہ ہے کہ ہر گاؤں سے ہر شہر سے ہر محلے سے ہر ایک مہینے پر لوگوں کو طلب کرتے تھے اور وہاں کا خیال کرتے تھے وہاں کے لوگوں کی خبر لیتے تھے وہاں کے لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے بتا تمہاری بستی میں لوگ کیسے رہتے ہیں تمہارے محلے میں لوگ کیسے رہتے ہیں تمہارے شہر میں لوگ کیسے جیتے ہیں اتنے میں ایک مرتبہ عمر فاروق نے حلب کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا اے حلب کے باشندوں تمہارے بستی میں لوگ کیسے جیتے ہیں لوگ کیسے رہتے ہیں امن و سکون ہے کہ نہیں سکون کی زندگی ہے کہ نہیں عمر فاروق کی بارگاہ میں حلب کے رہنے والے لوگوں نے عرض کی اے امیر المومنین میرے بستی میں میری بستی میں لوگ بالکل ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ مجبور ہے کچھ لوگ مفلس ہے کچھ لوگ غریب ہے کچھ لوگ لاچار ہے کچھ لوگ یتیم ہے کچھ لوگ بیوہ ہے اور اے امیر المومنین ان کو کچھ کھانے پینے کی چیز کی ضرورت ہے کچھ ان کو مال و دولت کی ضرورت ہے عمر فاروق فرماتے ہیں اے حلب والو تم اپنے بستی میں چلے جاؤ اور پورے بستی میں گھوم لو کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام لکھ کے لے آؤ کتنے یتیم ہے کتنے بیوہ ہے کتنے مجبور ہے کتنے لاچار ہے سب کا نام لکھ کے لے کے آؤ میں اپنے بیت المعمور سے بیت المال سے ان کے لیے صدقہ جاری کر دوں گا ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھجوا دوں گا اتنے میں میرے دوستو حلب کے لوگ جو ہے اپنی بستی میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد گاؤں میں گھومنا شروع کرتے ہیں محلے میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں گھر گھر دیکھتے ہیں کون غریب ہے کون یتیم ہے کون مجبور ہے کون لاچار ہے کون مفلس ہے سب کا نام لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد عمر فاروق کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں عمر فاروق نے دیکھا کہ میرے پاس جو لسٹ آیا ہے اس میں تو سب سے پہلا نام عامر بن سعید کا ہے سب سے پہلا نام عامر بن سعید کا ہے عمر فاروق نے فرمایا اے حلف کے لوگوں اے حلف کے بستی والوں یہ بتاؤ یہ عامر بن سعید کون ہے ان لوگوں نے کہا عامر بن سعید یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے بادشاہ بنایا ہے فاروق نے فرمایا اے حلب کے باشندوں یہ بتاؤ کہ عامر بن سعید کون ہے حلب والوں نے کہا یہ عامر بن سعید یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے گورنر بنا کے بھیجا ہے حضرت عمر فاروق نے رونے لگا اور کہا یا اللہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہے کہ جو بادشاہ ہو کر گئے کھانے کی چیز گھر میں موجود نہیں ہے اے میرے دوستو آج بھی اگر بادشاہ ایمان والا ہو جائے تو دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا کوئی پریشان نہیں ہوگا عامر بن سعید گورنر ہے اس علاقے کا بادشاہ ہے لیکن غریبوں میں پہلے نام لکھا جا رہا ہے گھر میں کھانے کی چیز موجود نہیں ہے حضرت عمر فاروق کچھ دن کے بعد حضرت عمر فاروق کچھ مال و زر اکٹھا کر کے عامر بن سعید کے دروازے پہ بھیج دیا جو ہی عمر نے کچھ کھانے کی چیز کچھ مال و دولت عامر بن سعید کے گھر میں بھیجا عامر بن سعید نے کہا یہ افسوس کہ میرے گھر میں دنیا آ گئی
وہ لوگ کیسے باوفا لوگ تھے جو زندگی اپنی پوری زندگی راہ خدا میں قربان کرتے تھے۔ اسی عامر بن سعید کا 4 شکایتیں ان کی قوم لے کر کے عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلف کے محلے میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے ہیں، عامر بن سعید کو ایک طرف کھڑا کیا ہے۔ عامر بن سعید ایک طرف ہو جاتے ہیں، ان کی قوم جب ایک طرف ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے عامر، ان لوگوں نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی شکایتیں کی ہے۔ حضرت عامر فرماتے ہیں اے میرے آقا عمر، ان لوگوں نے جو کہا ہے بالکل سچ ہے۔ ان کے قوم سے پوچھا گیا، ان کے قوم سے جب پوچھا گیا اے لوگوں بتاؤ تمہاری شکایت کیا ہے اپنے گورنر کے بارے میں، ان لوگوں نے کہا کہ میری پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ عامر بن سعید رات میں کبھی ہم سے نہیں ملتے ہیں، دن بھر یہ رہتے ہیں ہمارے بیچوں بیچ، رات میں پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، رات میں کبھی نہیں ملتے ہیں۔ یہ پہلی شکایت میری ہے کہ اگر کسی کو رات میں ان کی ضرورت پڑ گئی تو بتاؤ لوگ کیا کریں گے اور کہاں ان کو تلاش کریں گے، یہ کہیں نہیں ملتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے عامر، کیا یہ سچ ہے کہ تم دن بھر اس کے بیچ میں رہتے ہو اور رات میں غائب ہو جاتے ہو؟ عامر بن سعید نے فرمایا ہاں میرے آقا، میں دن بھر اس کے بیچ و بیچ میں رہتا ہوں، لیکن رات میں اس کے بیچ میں نہیں رہتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ قوم کے لوگوں نے کہا میری دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ غائب رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، ہمارے بیچ میں نہیں آتے ہیں۔ اگر اس دن کسی کو ضرورت پڑی تو لوگ کہاں جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس لیے میری شکایت یہ ہے۔ ان کے قوم نے کہا میری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ غائب رہتا ہے، ہمارے بیچ میں نہیں رہتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اے عامر، کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ عمر فاروق کی بارگاہ میں عامر بن سعید کہتے ہیں ہاں میرے آقا، یہ سچ کہتے ہیں، یہ میری قوم سچ بولتے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق نے فرمایا کہ اے عامر کے قوموں بتاؤ تیسری شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا میری تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی اس کو مرگی کا دورہ آتا ہے، یہ بیمار شخص ہے، کبھی کبھی یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر بے ہوشی میں زندگی گزارتے ہیں، پھر ان کو ہوش آتا ہے۔ مسلمان کا جو گورنر ہو، مسلمان کا جو امیر ہو، اگر وہ بے ہوش ہو جائے تو پھر وہ حکومت کیسے کریں گے؟ اس لیے میری شکایت یہ ہے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، حکومت بدل دیا جائے، ان کی حکومت نہیں کسی اور حکمراں کو یہاں بھیجا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے عامر، کیا یہ سچ بولتے ہیں؟ کیا تمہیں مرگی کی دورہ آتی ہے؟ عامر بن سعید کو جلال آیا، اپنی جلالیت میں فرماتے ہیں اے عمر فاروق، اے امیر المومنین، نہ مجھے مرگی آتی ہے نہ میں بے ہوش ہوتا ہوں۔ اے عمر فاروق، میں رات میں اس سے اس لیے نہیں ملتا ہوں کہ دن بھر میں اپنے قوم کے بیچوں بیچ رہا کرتا ہوں، ان کی باتیں، ان کی فریاد سنتا ہوں، اور رات میں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ رات کو دن کو میں نے اپنے دن کو میں نے مخلوق خدا کے لیے نکالا ہے، اور رات کو صرف میں نے اپنی رب کی محبت میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں۔ جب اپنے رب کی محبت میں سر کو جھکا لیتا ہوں تو پھر مجھے مخلوق کی کوئی یاد نہیں آتی ہے، پھر مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اے
عمر فاروق، اے عمر فاروق، میں دن بھر اس کے ساتھ اس لیے رہتا ہوں کہ دن بھر میں مخلوق کی فکر کرتا ہوں اور رات بھر اس کے پاس نہیں رہتا ہوں، اس لیے کہ رات بھر اپنے رب کے سامنے میں جھک جاتا ہوں، اس وقت پھر مجھے دنیا یاد نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد وہ عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میری دوسری جب شکایت ان لوگوں نے کیا ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ غائب رہتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، اے امیر المومنین میرے پاس صرف ایک جوڑی کپڑا ہے جسے میں پہن کر اس کے بیچوں بیچ رہا کرتا ہوں، لیکن ہفتے میں جب وہ کپڑا گندا ہوتا ہے، جب وہ کپڑا میلا ہوتا ہے تو ہفتے میں ایک دن چھٹی لیتا ہوں اور اس کپڑے کو اپنے گھر میں اتار کر کے اپنے جسم میں تحول لپٹ کر کے اس کپڑے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں، پانی سے دھلتا ہوں، اس کو سوکھنے میں ایک دن لگ جاتا ہے، جب وہ کپڑا سوکھ جاتا ہے اسے پہن کر پھر میں اپنے قوم کے سامنے آتا ہوں۔ اس لیے میں ایک دن کی چھٹی لیتا ہوں، ایک دن اس کے بیچ میں نہیں رہتا ہوں۔ اے عمر فاروق، اے میرے آقا امیر المومنین، میری قوم نے کہا ہے کہ مجھے مرگی آتی ہے، اے میرے آقا مجھے مرگی نہیں بلکہ جب میں 16 سال کا تھا ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب کو سزا دی جا رہی تھی، مارا جا رہا تھا، اس وقت خبیب کی جسم کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، جب مجھے خبیب کا یاد آتا ہے تب تک میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا جس وقت میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں، جس وقت حضرت خبیب کا کان کاٹا جا رہا تھا، حضرت خبیب کا ناخن کھینچا جاتا تھا، حضرت خبیب کے جسم سے کان کو الگ کیا جاتا تھا، ناک کو کاٹ کے الگ کیا جاتا تھا، زبان کو کھینچ لیا گیا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال کی تھی، اس وقت میں وہاں پر موجود تھا۔ جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں زمین پہ گر جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، خستاری ہو جاتی ہے، اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اے عمر فاروق، نہ مجھے مرگی آتی ہے نہ مجھے کوئی بیماری ہے، جب میں اس صحابی رسول حضرت خبیب کا جسم دیکھتا ہوں تب تک میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہوں۔ تو میرے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہادت کے بعد بھی اپنے قوم کے لیے بھلائی کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت خبیب دعوت دیتے کفار و مشرکین کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا، حضرت خبیب نے مجھ سے کہا اے عامر بن سعید تم بھی کلمہ پڑھ لو، ہر مشکل تیرے لیے آسان ہو جائے گی، کوئی مشکل تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، میں نے کلمہ، حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد دین پر اس طرح ڈھل گیا کہ پھر مجھے دنیا یاد نہیں آتی ہے، پھر مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، میں سنت مصطفیٰ پر اور خدا کے حکم پر اس طرح ڈھل گیا کہ پورے دن تہجد، پورے دن نوافل اور نماز اور کلمہ اور ورد اور درود و سلام میں دن گزرتا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات ایک نعت شریف سن لیجئے، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام پر آ جائے گا۔